اللہ اکبر. کسی نے کہا یہ بدی کا سرچشمہ ہے. خدا تک پہنچنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عورت ہے. خدا تک پہنچنا ہے تو عورت کو درمیان سے نکالنا ہوگا. جس زمانے میں اللہ اکبر، سنو میرے یہ دو جملے، جس زمانے میں عورت کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے حضور نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں، اس ظالمانہ سماج میں کلمہ جہاد ہے جو اللہ کے محبوب نے بلند کیا. جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی اس وقت یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کی قربت نہیں ملتی، میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے. تو یہ میرے حضور کا احسان ہے. عورت کو معتبر کر دیا، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں ڈالا. ماں جنتوں کا و ناروں کا، یہ ماں باپ تیری جنت بن گئے اور ان کی نافرمانی تجھے دوزخ میں چھونک دے گی. تو یہ تیرے لیے اعزاز اور تکریم اور عزت اور وقار کی علامت حضور علیہ السلام کی نسبت بنی. تو تجھے تو حجرے میں بیٹھ کے اس مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا چاہیے تھا. انسانیت کو توقیر ہی اس چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے. آپ نے یہ سنا، علماء سے بارہا سنا، اور بچہ جانتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے بتایا تھا ابو لہب کو کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. پھر اس کا جو فائدہ اسے ہوا، امام ابو شامہ نے اس پہ لکھا کہ کافر جب خوشی کرے تو وہ بھی معلوم نہیں رہتا مومن کی کیا شان ہوگی. لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی، مومن غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی، کافر غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی، اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. آج دنیا کے اوپر وہ عملی غلامی نہیں ہے تو ان زنجیروں کو کس نے توڑا ہے؟ غلام جس طرح دنیا کی زندگی کاٹتا تھا کوئی زندگی تھی اس کی؟ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان اور کی آنکھ ہے. بھی غلامی کیا ہے؟ میں نے زنزیبار کے اندر وہ جگہیں دیکھی ہیں جہاں غلام بکتے تھے، اور آج وہاں غلام تو نہیں ہیں لیکن رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پورے افریقہ سے وہاں لا کے جمع کیے جاتے اور پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے. جس طرح کبھی آپ منڈی مویشیاں میں جاتے ہیں تو جانوروں کا منہ کھول کے دانت گن کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں اور کمر ٹٹول کے اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا اور بولی دی جائے گی. انسانوں کی پیٹھ پہ بوجھ لاد کے چلا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بولی دینی ہے. کیا بے توقیری تھی حضرت انسان کی. اور پھر وہ کتنا دردناک موقع ہوتا کہ ایک ہی پھٹے کے اوپر ماں اور بیٹی اکٹھی بکنے کے لیے آتی. ماں تو اپنی مرضی سے اور بیٹی کی مرضی سے اس کو پیا گھر رخصت کرتی ہے تو پھر بھی اس کے آنسو نہیں تھمتے. تو ذرا تصور میں تو وہ منظر لاؤ، اس کے سینے میں بھی دل ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید کے لے جا رہا ہے اور ماں کو کوئی اور خرید کے لے جا رہا ہے. ایک شرق کو جا رہا ہے، ایک عرب کو جا رہا ہے، اور یہ دونوں پلٹ کے ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے. دوبارہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی. کوئی ان کے سینے سے پھوٹتے ہوئے درد کا وزن کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ایجاد ہوا ہے جو اس درد کو ناپ سکے؟ دو حقیقی بھائی ایک پھٹے کے اوپر بکتے ہیں، ایک کو کوئی مغرب کا آقا خرید کے لے کے جا رہا ہے، ایک کو مشرق کا لے کے جا رہا ہے. اور پھر وہ آخری بار جب ملتے ہیں اور ان کی سسکیاں اور ان کی چیخیں اور ان کے ڈھلتے ہوئے آنسو کوئی اس کا وزن کر سکتا ہے؟ انسان کو غلامی سے آزادی دی ہے تو میلاد والے رسول نے دی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ صرف ایک رات کے میلاد کو یہ چسکا نہ سمجھیں. یہ آج کل ہم نے اس کو فیسٹیول بنا دیا ہے. یہ آپ کو وہ احساس دلانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ احساس دلانا ہوتا ہے. ذرا تصور کیجئے اگر یہ مرحلہ نور نہ آیا ہوتا آج لڑکتی انسانیت کہاں ہوتا.
آج انسانیت کا کیا حال ہوتا اور طاقتور زور آور کیا حال کرتے. تو یہ حضور نے حضرت انسان کو عزت دی، تحفظ دیا، وقار دیا، عزت نفس اس کی جو ہے وہ مجروح ہونے سے بچائی، اور انسانیت کے جو ہے وہ حقوق کو لوگوں کے سامنے رکھا. اور آج جو انسانیت کی کچھ ساکھ آپ کو کہیں بھی نظر آتی ہے، یہ میلاد والے رسول کی تھی. اس لیے ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضور کے دین کے لیے اٹھیں. صرف ایک دن کے محفل میلاد سے گزارا نہیں ہوگا، ساری زندگی. ایک دن کا میلاد حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کرتا. ہمیں اپنی ساری زندگی ان کے دین کے لیے لگانی ہوگی اور اپنے روز و شب آقا کریم کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی الفت میں وقف کرنے ہوں گے، تاکہ دین کا غلبہ ہو اور اسلام اپنے نظام کے ساتھ جب پوری دنیا کے اوپر پھیلے گا تو ظلم، جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوگا. دنیا کے اوپر اس وقت جو ناانصافی ہے، دنیا کے اوپر جو اس وقت جو ہے وہ حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، تو اس کا سبب ہمارا اس سے کنارہ کش ہو جانا ہے، جبکہ ہمارے ذمے یہ عائد ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے عملی کوشش کریں. تو اس کے لیے اگر میں اور آپ عملی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور اگر ہم اس کے لیے کوشاں نہیں ہوتے تو مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے رسول ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ اس کی جگہ قرآن میں فرمایا ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. ان کے ذریعے سے اسلام نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ درست بات ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور اسلام کا مجھے ابھی حضرت نے بتایا کہ ہم باقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا، یہاں کوئی 2 روزہ یا 3 روزہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ قرب قیامت کے اندر جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں اور اس تناظر کے اندر جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر یہ ایک وقی گفتگو فرمانے والے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس میں شامل ہوں اور اس کو سنیں. اور وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ نے اسلام کو غالب کرنا. حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن یہ میں بتاؤں حضرت عیسیٰ کن کے پاس آئیں گے؟ وہ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جو اللہ کے دین کے پرچم کو تھام کر اقصیٰ کے دروازوں پہ پہرا دے رہے ہیں. انہی کا مقسوم ہوگا، انہی کی قسمت ہوگی، اور اللہ نے اسلام کو غالب کرنا. اور وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. گویا شرق سے لے کر شمال تک، غرب تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو. اسلام تو غالب ہوگا اور اس نے غالب ہو کے رہنا ہے، اور جہاد قیامت تک باقی رہے گا. لیکن میں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. ہماری محبت رسول، ہمارا عشق رسول صرف خالی نعروں میں کڑکتا اور گونجتا ہے، یا ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت بتاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہماری محبت صرف ہمارے سینے کے اوپر لگے ہوئے بیج کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یا سینے کے نیچے جو دل ہے اس میں بھی حضور کا پیار چھلک چھلک کے بتاتا ہے کہ عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کی عادات ایسی ہوا کرتی ہے. میرا اور آپ کا پیار کیا ہماری زبان کی نوک پہ ہے یا ہمارے سینے کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ہے؟ ہم نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے جواب دینا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع کرتا طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھالے کہ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت و سکانت حضور کی محبت کی گواہی دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچایا جائے۔ اللہ بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو خوشحال، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا، اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھنا، اس شہر کے باسیوں اور مکینوں کے حال پہ رحم فرمانا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا کر دینا۔ اللہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت کا نور، یگانگت کا اجالا بخش دے۔ اللہ اپنا خاص کر اہل غزہ کے شامل حال فرما۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں رہا۔ اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائیں، ان کی نصرت اور غیبی اعانت فرمانا۔ اپنا خاص کرم فضل مسلمانان امت کے شامل حال فرمانا۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں، اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔